ابھی ہم تلاوت کریں گے نئے اہدنامہ میں سے یعقوب کا خط، اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ یہ ہم زبان کے متعلق سیکھیں گے۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا جز ہے اور بڑی شہی مارتی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، جیسے کہ ہم نے ابھی کلام میں پڑھا ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ ایک چھوٹا سا جز ہے۔ یہ جسم کا وہ حصہ ہے، منہ کا وہ حصہ ہے جس سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ یہ پورے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے، گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ یہ چھوٹا سا جز جو ہے، یہ زبان جو ہے، یہ ایک خون ریزی کی طرح ہے کہ لوگوں کے گھروں میں یہ زبان خون ریزی کر دیتی ہے، گناہ کرتی ہے، گناہ کی دلدل میں لے کے جاتی ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے اس زبان کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دیتی جاتی ہے تو یہ پورے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ زبان ہمیں اب قابو میں نہیں رہتی۔ یہ ہر طرح سے پورے الفاظ نکالتی ہے، پوری باتیں کرتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے تو اس زبان کے لیے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے منہ کو قابو میں رکھو، عیب جوئیاں نہ کرو۔ اسی زبان سے ہم عیب جوئیاں کرتے ہیں۔ ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نکلتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ یہ دو طرح کا پانی نکالتی ہے۔ ایک ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری طرف ہمیں خدا کے راستے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ زبان جو ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کے ہر بات کو منہ سے نکالنے سے پہلے تولنا چاہیے کہ ہم کیا بات کرنے لگے ہیں، کیا ہم واقعی مسیح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ دو طرح کی باتیں ہمیں زبان بتاتی ہے۔ ایک کھارا پانی لے جاتی ہے، ایک میٹھا پانی۔ میٹھا پانی خداوند کے کلام سے ملتا ہے اور کھارا پانی ہمیں گناہ کے دلدل سے ملتا ہے، شیطان کی راہوں سے ملتا ہے۔ میٹھے پانی کی طرف ہم نے جانا ہے یا کھارے پانی کی طرف ہم نے جانا ہے؟ میرے عزیزو، آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس زبان سے ہم نے کس طرح قابو پانا ہے۔ زبان کی باتوں کو ہم نے کنٹرول رکھنا ہے، اپنے منہ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کسی کے قابل نہیں چھوڑتی، کیونکہ ہمیں صرف زبان کے پورے جسم میں یہ چھوٹا سا جز ہے، لیکن یہ ہے قاتل کر دیتی ہے۔ چھوٹی سی بات کر کے پورے گھر میں ہفڑا دفڑی مچا دیتی ہے، بربادی لے آتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کنٹرول سے چلیں، تبھی ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اگر ہمارے گھر میں آگ ہی لگی رہے گی اس زبان کے ذریعے سے، تو پھر ہمیں کلام سیکھنے کی اور پڑھنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ کیونکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ جب ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔
اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو خداوند برکت دے، آمین۔ جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، خداوند ان کو بڑی برکت دے، اور آج کا دن، آج کی روشنی سب کو مبارک ہو، آمین۔ یہ دعا ہم بھابی پروین کے ساتھ مل کر دعا کریں گے کلام کے لیے، کلام کے وسیلے سے جو خداوند آج ہم سے بولا ہے، اور اس کلام کے وسیلے سے آج ہمیں بڑی برکت ملے۔ ہمیں اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعا بھابی پروین کے ساتھ ملے۔ کل کے دن کے لیے اتوار کا دن ہے، جب عید سول ہے، تو خداوند ہمیں، کیونکہ 50 دن کے بعد خداوند آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اس بات کے لیے ہم دعا کریں گے، اور یہ دعا ہم بھابی پروین کے ساتھ مل کر آمین کریں گے۔ قدوس قدوس رب الفاظ زمین آسمان کے مالک اور خالق، ہمارے زندہ آسمانی پروردگار، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوندہ، تیری حمد اور تیری ستائش کرتے ہوئے تیری بارگاہوں میں آتے ہیں خداوند۔ تو ہمارا جھکنا پسند کرنا، تو جھکے وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، گرے وہ کے سنبھالتا ہے خداوند۔ تو آ یہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع میں وہاں موجود ہوں خداوند، تیری موجودگی کے لیے تیرا شکر کرتی خداوند۔ تو اپنے کہنے کے مطابق موجود ہے، تو آ تکے اور ماندے بہت سے دبے لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہیں رام دوں گا۔ تو ہمارے بوجھوں کے دور دراڈے پھینک دینا، تو ہمارے گناہوں کو خدا کی مانت مٹا ڈالتا ہے خدا، تم کو یاد نہیں کرتا خدا۔ میں تیرا شکر ادا کرتی خدا، تو آ کے جس گھر میں جاؤ اس گھر کی سلامتی چاہو خدا، میں اس گھر کی سلامتی چاہتی خدا، ایک ایک جی کو تیرے خون میں چھپا دیتی خدا، اس گھر کے ساتھ اس گھر کی بڑی مدد اور حفاظت کر خدا۔ آج کے میٹھے مؤثر کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتی خدا، جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا۔ اس کلام پر ہم عمل کریں، اس کلام کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتے رہیں خداوندہ، اس کلام کو ہم کبھی نہ بھولیں خداوندہ۔ یہ کلام ہمارے راہ کی روشنی، قدموں کے لیے چراغ ہے خداوند۔ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر ہم پر رحم اور طرز کرتا ہے خداوند، رحم اور طرز سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ کل کی عبادت کے لیے تیرا شکر ادا کرتی خداوندہ، اتنے لوگ آئیں کہیں پاؤں دھرنے کے لیے جگہ نہ رہے خدا، پانی کی ریلے کی طرح لوگ آئے خداوندہ، تیرا گھر جو دعا کا گھر کہلاتا ہے تیرے لوگوں سے بھر جائے خداوند۔ تو اپنے لوگوں کو پیار کی ڈوریوں سے باندھ کر لے آنا خداوندہ، میں تیرا شکر ادا کرتی خداوندہ۔ اس چھوٹی جی جماعت کے لیے دعا کرتی خداوند، تو ان کے ساتھ اور ان کی بڑی مدد اور حفاظت کر خداوند، جو بھی یہ کام سیکھ رہی ہے خداوند ان کے ذہنوں میں ڈال دینا خداوندہ، یہ عقل اور دنائی سے تیرے کام کو انتقام تک پہنچائے خداوندہ، ان بیٹیوں کے ساتھ اور خداوند ان کی بڑی مدد اور حفاظت کر خداوند، پھر سے اس گھر کو تیرے خون میں چھپا دیتی خداوندہ۔ بھائی یوب کے لیے دعا کرتی خداوند، بچوں کے لیے دعا کرتی، بہن کے لیے دعا کرتی خداوندہ، تو سب کے ساتھ اور سب کی مدد اور حفاظت کر خداوندہ، تو مدد و حفاظت کرنے والا باپ ہے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی، اسی طرح اپنے آپ کو تیرے خون میں چھپاتی خداوند، میری تمام کمی کمزوریاں تیرے نام سے جاتی رہے خداوند، میں شفا پاؤں تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خداوند، مانگتی ہوں تیرے میٹھے اور جلالی نہ کا واسطے، آمین۔ آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ تک ہوتا رہے گا۔